الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج کے درس حدیث میں صدقے کی فضائل کے بارے میں چند روایات کا ذکر کرتے ہیں. صدقہ اللہ جل شانہ کا محبوب عمل ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اور صدقہ کرنے والا یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ جل شانہ اس پہ اپنا رحم فرماتا ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پہ رحم کرنے والوں پر رحمان اپنے رحم کے دروازے کھولتے. تو صدقہ میرے محترم دوست اور بھائیوں ایک ایسا زبردست عمل ہے مصائب کے ٹالنے میں، مصائب کے ختم کرنے میں، اور اللہ جل شانہ کے غضب اور قہر اور عذاب سے امان حاصل کرنے کے لیے صدقہ ایک بہترین عمل ہے. آپ کسی مشکل میں پھنس گئے، کوئی پریشانی ہو گئی، کسی وظیفے کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے آپ کے پاس، لمبا چوڑا وظیفہ آپ کر نہیں سکتے، آپ فوری طور پہ صدقہ کریں. اللہ جل شانہ فوراً آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. ہم نے اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، اپنے دوست و احباب متعلقین کو یہی ہدایات دی کہ فوری صدقہ کرو. پھر دیکھیں اللہ جل شانہ نے کیسے کیسے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور اللہ جل شانہ نے کیسے غیب سے مدد فرمائی. اس لیے صدقے کی ترغیب حدیث مبارکہ میں ہے. یہ شیخین کی روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کو اللہ کا پیغام ہے کہ اے آدم کے فرزند، تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانہ سے تجھ کو دیتا رہوں گا. سبحان اللہ. گویا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ضمانت ہے کہ جو بندہ اس کی ضرورت مند بندوں کی پر خرچ کرتا رہے گا، اللہ جل شانہ کے غیب کے خزانوں سے اس کو ملتا رہے گا. ہم نے دیکھا جن بندوں کو اللہ نے نوازا ہے اور جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے دروازے ان پہ کھولتے ہیں. ایک دوسری روایت عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. رواہ الترمذی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے.
ایک دوسری روایت ہے، امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا، عن مرثد بن عبد الله قال حدثني بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرثد بن عبداللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے دن مومن پر اس کے صدقے کا سایہ ہوگا، یعنی ہر مومن بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جتنا آپ کا صدقہ زیادہ ہوگا اتنا قیامت کے دن آپ کا سایہ لمبا ہوگا، سایہ زیادہ ہوگا۔ اور یہ صدقہ قیامت کے دن جو سخت ترین گرمی ہوگی یہ آپ کے لیے سائبان بن جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے صدقے کے بارے میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله۔ سبحان اللہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ بات ہم تک پہنچ رہی ہے کہ صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ جتنا صدقہ کریں گے، جتنا خرچ کریں گے اللہ کی مخلوق پہ، اتنا اللہ کی طرف سے بخشش کے دروازے کھلیں گے، کرم کے دروازے کھلیں گے، عطا کے دروازے کھلیں گے۔ اور پھر فرمایا، اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اس کو سربلند کر دیتا۔ آپ جتنا معاف کریں گے اللہ آپ کو عزتوں سے نوازیں گے اور آپ کی عزت میں اللہ اضافہ فرمائے گا۔ اور جو بندہ اللہ کے لیے خاکساری کا رویہ اختیار کرے اللہ اس کو رفعت اور برتری بخشے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال ابو ذر یا نبی اللہ ارأیت الصدقة ما هي قال اضعاف مضاعفة وعند اللہ المزید، رواہ احمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت بتائیے کہ صدقہ کیا ہے، یعنی صدقہ کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا اجر ملنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند در چند، یعنی جتنا کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اس کا کئی گنا زیادہ اس کو ملے گا، اور اللہ کے ہاں بہت ہے، اللہ کے ہاں بہت ہے، جتنا اللہ چاہے اللہ جل شانہ اپنے خزانوں سے نوازے۔ ہاں، جتنا اللہ چاہتے ہیں، جتنا اللہ چاہیں گے اپنے خزانوں سے، اپنے غیب سے بندے کو نوازیں گے۔ تو آپ صدقہ دیا کریں، صدقے کو معمول بنائیں، روزانہ کے حساب سے اپنے معمولات میں صدقات کو شامل فرمائیں۔ اور صدقے کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ راستے سے کسی پتھر کو ہٹانا اس نیت سے کہ کوئی ٹھوکر نہ کھائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے کوئی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے۔
آپ نیت کریں، اللہ کی رضا کی نیت کریں، آپ کے لیے صدقے کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں، نفقۃ الرجل علی اہلہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نیت کریں اللہ کی رضا کی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کا ورد کرنا بھی صدقہ ہے۔ شوہر حوالہ لے کے اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ کی منہ میں ڈالتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو کپڑے دیں، ضرورت مند کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی دیں، کسی ضرورت مند کی کسی بھی درجے میں آپ اس کی مدد کریں، یہ سارے صدقے کے مفہوم میں داخل ہیں۔ آپ کو اللہ جل شانہ صدقے کا اجر دے گا۔ اللہ جل شانہ سب کو عمل